والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی الوقار، کافی لمبے عرصے کے بعد اندور میں ہماری حاضری ہے اور دارالعلوم نوری کے 50ویں سالہ اس جشن میں حاضری، لیکن ایک بات کل سے پریشان کر رہی تھی کہ کافی لوگ اندور کے کچھ کٹنگ ہمیں بھیج رہے تھے کہ اندور کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، ایسی ویسی باتیں۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو خیالی نہیں کیا، وہ اس لیے کہ اکثر شیر کے آنے سے پہلے کتے شور مچاتے ہیں۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ آپ کے تفریح کے لیے کہا۔ توجہ، آپ کے شور میں وقت ختم ہو جائے گا، آپ کی آوازوں میں اور نعروں میں وقت ختم ہو جائے گا۔ توجہ سے سن لیں، تقریر ختم ہونے کے بعد سارے نعرے ایک ساتھ لگانے گا۔ مولانا احمد یار خان رفیق محترم شہزادے حبیب العلماء، ان کے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری اور دارالعلوم کو لے کر چل رہے ہیں شہر اندور کے مسلمانوں کی آبرو۔ میں نے ایسے ہی کہا کہ جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، میرے عزیزوں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ علماء کی محفل ہے اور دستار فضیلت، دستار عالمیت، دستار حفظ و قرأت، یہاں سے نکلنے والے علماء کی ایک کھیپ آپ کے سامنے ہے، 100 سے زیادہ علماء۔ اس لیے مجھے یہ بولنا پڑا، نہ کہ میں لطیفے کے لیے یا آپ کو جوش دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈر کے مارے پھر دبک جائیں گے، ان کے لیے بولنا پڑتا ہے، ورنہ ہم اس طرح بولنے پر مزاج نہیں رکھتے۔ میں نے ایسے ہی ان سے کہا تھا مولانا سے، کیا کتوں پہ تقریر کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، شیروں پہ تقریر کیجیے۔ بہرحال بات صرف اتنی ہے، حق بات کہنے پر جو چاہیں آپ سزا دے دیں، جیسے آپ ہیں ویسا ہی کہا ہے ہم نے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ علماء کے سلسلے میں بات وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ فرماتا ہے جن کو کتاب دی گئی، علم دیا گیا، اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ لیا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کو حق بیان کرتے رہو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں۔ حق بیانی سے اپنے آپ کو دور نہ کرو گے، یہ علم والوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ لیا۔
لیکن پہلے کے علم والوں نے کیا کیا؟ یہودی اور عیسائیوں کے متعلق کہا گیا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس وعدے کو انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اللہ سے کیا ہوا وعدہ انہوں نے توڑ دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور حق بات بولنے کی بجائے مالداروں سے تھوڑے مال پر وہ راضی ہو گئے، یعنی تھوڑی سے پیسوں کی وجہ سے وہ اپنے حق بیانی سے دور ہو گئے۔ علماء یہاں سے نکل رہے ہیں، سب سے پہلی نصیحت ان کے لیے یہ ہے، تمہارے سروں پر جو تاج رکھا جا رہا ہے، اب تو تمہارا اصل معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ تکمیل ہو گئی یہاں سے، میدان میں اترنے کے بعد اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ قوم کی سچی رہنمائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ نیابت رسول کا تاج رکھا جا رہا ہے، نیابت انبیاء کا تاج رکھا جا رہا ہے، تو ہمیشہ علماء کو یہ چاہیے کہ انبیاء کی سیرت پڑھیں، جن کو آری سے دو ٹکڑے کر دیا گیا مگر وہ حق بولتے رہے، جن کے سر کو قلم کر دیا گیا یحییٰ علیہ السلام، وہ حق بولتے رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سارے نبیوں کی آپ سیرت پڑھیں، تب آپ کو پتہ چلے کہ ہم کو نیابت کا تاج دیا گیا ہے، یہ سارے مسائل تو آنے والے ہیں حق بولنے پر۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، افضل الجہاد کلمت حق عند السلطان الجائر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے افضل جہاد، لفظ سنتے ہی لوگ جو ہے آج واویلا مچا دیتے ہیں، مولانا جہاد کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یہ مقدس لفظ ہے، پوتر لفظ ہے، اگر یہ لفظ حضور کی سیرت سے ہٹا دیا جائے گا تو آدھی سیرت ختم ہو جائے گا۔ ہم بیان کرتے رہیں گے، تمہارے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی وجہ سے اصلی لفظوں سے ہم کنارہ کشی نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل جہاد، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، افضل جہاد، اور یہ علماء کی سب سے پہلی صفت ہے۔ علماء ذوی احترام جب تک اس صفت سے متصف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں میں اثر رکھتا ہے اور ان کے کاموں میں برکت دیتا۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے وہ عالم جو حق بیانی سے اعراض کر لیا، مالداروں کی دیکھ کر ان کے حساب سے فتوے دینے لگا، ان سے کچھ مال لے کر ان کے من کی بات کہنے لگا، امام غزالی فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف مال کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی یہ علماء، ان کے ساتھ جو مصائب آئیں گے وہ حق گوئی پر آتے رہیں، ابتلا اور آزمائش کا دور ہوتا رہے گا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، لیکن وقت کے ظالم خلیفہ نے ایک بار نہیں 3 بار آپ کی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں۔ ایک بار کی کوڑے نہیں ہیں، 100 کوڑے لگ جاتے تھے، پیٹھ کی ہڈی آپ کی جھک گئی تھی۔ ایک ایسی بات میں آپ کو بتاؤں، اس زمانے میں بھی نہ علم کے طلب کرنے والے کم ہو گئے اور نہ علماء حق بیان کرنے سے گریز کرنے لگے۔ آج کا یہ دور ایسا آ گیا کہ سب کو مصلحتوں کے دروازے پر چھپنا پڑ رہا ہے۔ آج دارالعلوم نوری کے اتنے طلباء کو دیکھ کر تھوڑا تو احساس ہے ہمیں کہ چلو یہاں سے کچھ تو نکلتے ہیں، ورنہ عام مسلمانوں کا رواج یہ کوئی اپنا بچہ دارالعلوم میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ کیوں بناؤں میں مولانا، کیوں بناؤں میں حافظ قرآن؟ کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، علماء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ کر کہ تم گھبرا گئے تو یہ بزدلوں کی جماعت کہلائے گی میرے سے۔ ایک وقت ایسا تھا، امام احمد بن حنبل کا دور ہے، ایک بہت بڑے عالم کی بات میں بتا رہا ہوں، بقی بن مخلد، یہ اندلس کے رہنے والے ہیں جو آج کا اسپین ہے، یورپ۔ اندلس میں کئی جگہ علماء سے علم حاصل کیا اور جب پیاس نہیں بجھی تو بغداد کا سفر کیا۔
جانتے ہو بغداد یورپ سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے اور پیدل سفر کیا، کئی مہینوں کا سفر کیا۔ جب بغداد پہنچے تو اس وقت لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا امام احمد بن حنبل پر پابندی لگائی گئی ہے، پولیس کا پہرا لگا رہتا ہے، سارے لوگ ان سے مل نہیں سکتے، کوئی بھی جا نہیں سکتا۔ وقت کے خلیفہ نے امام احمد بن حنبل پر پابندی لگائی ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتے، کسی سے حدیث نہیں بول سکتے، اور کوئی ان سے پڑھنے کے لیے آ نہیں سکتا۔ کس جرم میں؟ حق بیانی کی۔ امام احمد بن حنبل اپنے دور کے وہ عظیم فقیہ، وہ عظیم محدث جنہوں نے وقت کی طاقتوں کی پرواہ نہیں کی، حق بیان کرتے رہے، اور اس کی پاداش میں ہوا کیا؟ پابندی لگائی گئی، جیل بھیجا گیا، کوڑے مارے گئے۔ اور بقی بن مخلد کہتے ہیں میں ہزاروں کلومیٹر دور کا پیدل سفر کر کے آیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل کے پاس، لیکن بغداد پہنچا تو میرے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ اتنے زمانے سے چل رہا ہوں۔ یہاں تو بچے صبح سے شام تک کا سفر نہیں کرتے علم حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے مہینوں کا سفر کیا تھا، اور جب پہنچے تو سنا کہ امام احمد بن حنبل پر پابندی لگائی گئی، یہ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سارے حالات آ سکتے ہیں، علماء آج سوچ رہے ہوں گے۔ میں سب سے آپ سے کہتا ہوں اللہ وہ دن نہ لائے، لیکن ظالم اس آگ میں بھی بیٹھے ہیں کہ ہماری مسجدوں کی آوازیں بند ہو جائیں، منبروں سے نکلنے والی آزادی کی آواز ختم ہو جائے، اذانوں پر پابندی ہو، یہ ساری چیزیں لائی گئی۔ لیکن یہ دور پہلے میں آ چکے۔ بقی بن مخلد اس وقت بغداد کے علماء سے پوچھنے لگے کوئی اور بڑے محدث ہیں یہاں پر؟ لوگوں نے کہا آپ فلاں مسجد میں جائیے، ایک شیخ ہیں حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ جا کے دیکھا بہت بڑے شیخ حدیث بیان کر رہے تھے، کچھ حدیثوں کو ضعیف کچھ حدیثوں کو صحیح قرار دے رہے۔ بقی بن مخلد نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یحییٰ بن معین، بڑے محدث تھے۔ علماء کو بھی اب یہاں پر جو فارغین علماء ہیں ان کے سلسلے میں بھی میں عرض کروں گا، باقی یہاں مجھ سے سارے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوتا کیا ہے ایک عالم کے ساتھ اگر مصیبت پیش آئے تو دوسرے علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ پیچھے بیٹھ کر کے یہ دیکھیں کہ بہت بولتا تھا اندر چلا گیا نا، اب دیکھو اس کا تماشا کیا ہوتا ہے، یہی کریں گے۔ کسی کی گرفتاری کا مذاق اڑائیں۔ یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث تھے، ان کو آزادی تھی بیان کرنے کی، بیان کر رہے تھے۔ اور بقی بن مخلد کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ حدیث سننے کے لیے آئے، جا کر کے یحییٰ بن معین کے پاس کھڑے ہو، حدیثیں سنا، اور اس کے بعد ان سے کچھ سوالات کیے، اور اتنے سوالات کر رہے تھے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر آخر میں انہوں نے کان میں جا کر کے پوچھا یحییٰ بن معین سے کیا آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈرا ہوا ماحول تھا بغداد کا، امام احمد بن حنبل پر پولیس لگی ہوئی ہے، علماء ڈرے ہوئے۔ ایسے میں بقی بن مخلد آ کر کے یحییٰ بن معین سے پوچھتے ہیں کان میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے جلال میں کہا سامنے آؤ، بلند آواز سے پوچھو، کان میں نہیں میدان میں پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ڈر نہیں ہے، پابندی لگی ہوئی ہے خلیفہ کی۔ یحییٰ بن معین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کہا تم کیا سمجھتے ہو ایسے حالات میں ہم امام احمد بن حنبل کی برائی کریں گے؟ قسم خدا کی آج کے ہوئے زمین کے سارے علماء میں وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ ایک عالم گرفتار ہے، ایک عالم پر پابندی ہے، یحییٰ بن معین نے حق گوئی کا حق ادا کر دیا تھا۔ پابندی چاہے کسی کی لگی ہو، جو عالم حق بولتا ہے اس کو ہم مجلسوں میں بیان کریں۔ میرے عزیزو آپ اس کے بعد سنی، مجھے پتا ہے جگہ نہیں ہے، کسی کو کوئی مت بٹھائے، جتنی دیر کھڑے ہیں خاموشی سے کھڑے رہے، جہاں کھڑے آواز تو آئی جائے گی، نظر نہ آئے۔ بقی بن مخلد نے جب یہ دیکھا بغداد کا یہ ماحول ہے، یحییٰ بن معین تعریف کر رہے امام احمد بن حنبل کی، کہا ان سے ملنے کا کوئی راستہ مل جائے گا؟ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ملنے کا راستہ مل جائے گا، فلاں جگہ پر ان کا گھر ہے، آس پاس پہرے داری زیادہ ہے، بہت پہرا لگا ہوا۔ بقی بن مخلد سارے پہرے کو توڑ کر کے چلے آئے۔ کیسے آئے؟
ایک فقیر کا بھیس ڈال کر مانگنے کے بھکاری کا بھیس ڈال کر کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا امام محمد بن حنبل کے گھر کا، دروازہ آپ نے کھولا تو سیدھے ان سے کہا امام احمد بن حنبل آپ منع مت کرنا، میں ہزاروں کلومیٹر دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہاں سے آیا ہوں؟ کہا میں اندلس سے آیا ہوں، اسپین سے، یورپ سے، سمندروں کو پار کرنا پڑتا ہے مجھے افریقہ سے یورپ جانے کے لیے۔ تو آپ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے، آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے۔ کتنا لمبا سفر کیا، ہزاروں کلومیٹر دور کا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تمہیں شاید پتہ نہیں بغداد میں میرے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، خلیفہ اور اس کے پولیس پورے باہر کھڑے ہیں، جو آئے گا اسے گرفتار کر کے لے جایا جائے گا۔ بقی بن مخلد نے کہا مجھے پتہ ہے حضور، میں سارے حالات دیکھ کر کے آیا، لیکن بھکاری کو تو کوئی روک نہیں سکتا، مانگنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ صرف اتنا وعدہ کر دیجئے میں روز کھٹوری لے کر آپ کے گھر پر آؤں گا، جیسے دروازہ کھلے آپ مجھے جتنی حدیثیں سنا دیجئے۔ بقی بن مخلد نے خود کہا، اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے اس کو منظور کر لیا۔ روز کا معمول یہ تھا بقی بن مخلد کا، فقیر کا بھیس ڈال کر آتے، ہاتھ میں کھٹوری لے کر امام احمد بن حنبل، پولیس سب کھڑی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، جیسے ہی دروازہ کھولتا امام احمد بن حنبل کچھ روٹیاں ڈالتے اور ڈالتے ان کو حدیث سنایا کرتے تھے۔ ایک دو نہیں مہینوں نے امام احمد بن حنبل کے روزانہ حاضری دی اور کئی سو حدیثیں یاد کر کے نکلے۔ یہ علم حاصل کرنے کی طلب کی اور پابندی کے بعد سنانے کا جوش امام احمد بن حنبل کا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، میں سارے علماء سے یہ نہیں کہتا کہ سارے علماء کسی ایسے مرض میں مبتلا نہیں، الحمدللہ حق کو علماء موجود ہیں، تبھی تو برساتیں ہو رہی ہیں، موجود ہیں الحمدللہ۔ یہاں پر ایک کثیر مجمع موجود ہے، حضرت علامہ اشرف جیلانی ازہری صاحب، جو لفظ میں نے کہا اس کا انویسٹیگیشن میرے حصی ہو چکا تھا، مجھے بار بار پوچھا گیا تھا بہرحال آپ جیلانی ہیں اور ساتھ میں تھوڑا جلالی ہیں، مگر آپ نے میرے غائبانہ طور پر کہا مفتی ظفر نوری صاحب جیل کے دروازے کے اندر بھی میرے پاس آسار تھے۔ بہرحال علماء کے کردار ہونے چاہیے، اور میں کہتا ہوں علماء کے درمیان اختلاف ہوتا رہتا ہے، قیامت تک ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اختلاف علمی ہوگا، نفسیاتی نہیں، ذاتیاتی نہیں۔ اگر کسی عالم کو کسی عالم کے مسئلے سے اختلاف ہے تو اس کے باپ داداؤں کو نہیں چھیڑا جائے گا، اس کے خاندان اور اس کے تمام شجرے کو نہیں چھیڑا جائے گا، اس کے اخلاق و کردار اور اس کے سارے چریتر کو نہیں لایا جائے گا۔ آپ کو میں بتاؤں دو بڑے علماء کی مثال، امام علی مدینی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، اور ایک امام احمد بن حنبل جن کا میں نے ذکر کیا، دونوں میں شدید اختلاف تھا۔ ہم نے مصر میں یہ پڑھا ماشاءاللہ، ادب الاختلاف بین العلماء۔ مفتی منظر ناز صاحب قبلہ کا بیٹا ہے، اس کا نام ارسلان منصور ہے، وہ کہیں گھوم گیا ہے، تو آپ کسی کو بھی ملے، 10-12 سال کا وہ بچہ ہے، ارسلان منصور نام ہے، جو صبح سے لے کے ابھی تک آپ کے سامنے اناؤنسرنگ کر رہے تھے، مفتی منظر ناز صاحب، ان کا بیٹا ہے ارسلان منصور، اگر مل جائے، مل گیا ہاں تو بھیجا دو ادھر۔ اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ سنیے دو بڑے علماء کا اختلاف میں عرض کر رہا تھا۔ کتنا ٹائم ہے؟ امام احمد بن حنبل اور امام علی مدینی دونوں کا شدید اختلاف مسئلے میں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے علماء، اور اب کے جو علماء یہ بعد میں بڑے ہونے والے ہیں، سب کے لیے ہے یہ بات، میرے لیے بھی۔ امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے، شیخ علی مدینی اچانک گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ گئے امام احمد بن حنبل کے گھر کے سامنے، ان کی درگاہ کے سامنے، گھوڑا انہوں نے باندھ دیا اور جلدی سے اندر آ گئے، دروازہ کھولا، ان کا جلال دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کو باہر بھیج دی، جاؤ تم لوگ، ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں۔
پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑوں کے جب مسئلے ہوں تو چیلوں کو بات نہیں کرنا چاہیے. سارا بگاڑ وہی ہوتا ہے. پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند. فارسی میں ایک قول ہے پیر اڑتے نہیں ہیں مرید اڑواتے ہیں. سنیے امام احمد بن حنبل اور امام علی مدینی دونوں بیٹھ گئے, دروازہ بند ہو گیا, شاگرد باہر کھڑے ہیں, مسئلے میں اختلاف ہے, بحث ہو رہی ہے, ایک حدیث یہ سنا رہے, ایک حدیث وہ سنا رہے, ایک حدیث یہ سنا رہے, ایک حدیث وہ سنا رہے. شاگردوں نے یہ کہا ہے ہم کو ایسا لگ رہا تھا ان کی آوازوں سے کہ ابھی مار پیٹ ہو جائے گی دونوں میں, اتنی تیز آواز ایک دوسرے کی ہو رہی تھی, مار پیٹ ہونے کا اندیشہ تھا. پھر دھیرے دھیرے آواز کم ہوتی رہی. بعد میں دروازہ کھلا, شاگردوں نے دیکھا دونوں شاش بشاش, چہرے پر کچھ آثار نہیں. شیخ علی مدینی نکلے گھوڑے کے پاس. توجہ چاہتا ہوں جو بتانا چاہ رہا ہوں. شیخ علی مدینی جیسے گھوڑے پر گئے, امام احمد بن حنبل پیچھے سے آئے. وہ جیسے گھوڑے پر چڑھنے لگے تو اپنے دونوں ہاتھ ان کے پیروں کے نیچے رکھ دیے. امام احمد بن حنبل اپنے دونوں ہاتھ شیخ علی مدینی کے پیروں کے نیچے رکھا. انہوں نے ان کے ہاتھوں پر پیر رکھ کر کے گھوڑے پر چڑھائی کی. وہ گھوڑے پر چڑھ گئے, ہاتھوں پر پیر رکھ کر. منظر شاگردوں نے دیکھا, اندر کیا چل رہا تھا, یہ کیا چل رہا. میرے عزیزو, یہ علماء کے اختلاف کے آداب سے بتا رہا ہوں. اس کے بعد جب شیخ علی مدینی چلے گئے, شاگردوں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا جس مسئلے میں آپ کا اختلاف تھا حل ہو گیا؟ کہا حل نہیں ہوا, میں بھی ابھی اسی بات پر ہوں, وہ بھی ابھی اسی بات پر. حل تو نہیں ہوا. کہا اتنی بحث ہو رہی تھی آپ کی, حل بھی نہیں ہوا, لیکن جب جا رہے تھے آپ سے اتنا اختلاف کرنے والے, ان کے پیروں کے نیچے آپ نے ہاتھ کیوں رکھا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا خبردار, دوبارہ کبھی اس طرح کا سوال مت کرنا, تم نہیں جانتے علی مدینی کا مقام کیا ہے. میں نے تو صرف ہاتھ رکھا ہے ان کے تلووں کی دھول سرما لگانے کے قابل. یہ کشادہ ظرفی ہے, یہ وسیع القلبی ہے. کاش علماء ادب الاختلاف پر آ جائے. تو میرے عزیزوں, گالی گلوچ کبھی نہیں. اختلاف کرنے کا حق ہے محققین کو, مجتہدین کو, لیکن وہ اختلاف مذموم نہیں ہوتا, محمود ہوتا. اب توجہ چاہتا ہوں, میں یہاں پر علماء ذوی احترام کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محفل ان کی ہے. قوم آج قحط سالی میں مبتلا ہے. ایسا قحط کہ ہمیں کوئی صحیح ڈھنگ سے راستے پر لے کر کھڑا کرنے والا, جمع کرنے والا ملتا نہیں. ہم ہزار الگ الگ چیزوں میں بٹے ہوئے ضرور ہوں. میرے عزیزو, علماء ذوی الاحترام, علماء ربانیین, جن کو قرآن نے کہا کونو ربانیین, تم ربانی ہو جاؤ, اللہ کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. یہ چیز اگر آ جائے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ ہر خوف دل سے نکال دے گا, ہر خوف دل سے نکال دے گا. جو فارغ ہو رہے ہیں وہ علماء, انہوں نے قربانی دی ضرور ہے, کئی سالوں تک پڑھا ضرور ہے, لیکن اصل کمال اس وقت ہے جب آپ اپنے علم پر عمل کر کے دکھائیں, حق بیانی کریں. اور ہوتا کیا ہے, ان کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج جو ابھی آنے والا ہے, یہ ابھی جائیں گے کسی مسجد میں امام بنیں گے, کسی مدرسے میں مدرس بنیں گے. اکثر تو یہی ہوگا. اور سب سے پہلا جو ان کے ساتھ چیلنج آئے گا وہ ٹرسٹیوں کے ساتھ آتا ہے. مسجد کے جماعت والے, صدر, اراکین, متولی اراکین, ان کے ساتھ ان کے معاملات پیش آ جائیں. اور حد ہو گئی. علماء اس بات کا خیال ضرور رکھتے ہیں, ایسا نہیں کہ ان کی باتوں کو لے کے نہیں چلتے, ہم بھی لے کے چلتے ہیں.